لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے نا، ان کو تو میرا سلیوٹ ہے آنیسٹلی. کیا سوچ تھی، کیا نام انہوں نے رکھا ہے، اللہ اکبر. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا کیا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے. جب مسلمان ایسے اپنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی خاطر جنگ کی طرف آتا ہے، کیونکہ اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ساتھ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہوتا. کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کو بہت بہت مبارکباد. پاکستان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی پیاری کامیابی دی ہے، اس کے بعد کیونکہ آج پہلی دفعہ لائیو ہے، تو میری طرف سے آپ پورے پاکستانیوں کو بہت بہت مبارکباد. میں ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی جس وقت یہ جنگ کا سلسلہ شروع تھا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جنگ کو کسی طرح سے روک دیں، کیونکہ ادھر بھی پاکستان میں مسلمان ہیں تو مسلمان اس سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں، ہمارے بہن بھائی ادھر بھی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں جگہ پہ عافیت رکھے. کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کیا تھا تو اس لیے جواب تو دینا پڑا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمسائیگی کا حق ادا کرنے والے بنا دیں. آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو جی پاکستان آرمی، اس کو بھی بہت بہت مبارکباد. ایک ایک بندے کو تو ہے ہی ہے، ایک خوشی کی بات ہوتی ہے نا کہ ایک پراؤڈ فیل کرتا ہے بندہ. اور میں سوچتی ہوں کہ جنہوں نے اس آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا، وہ کون تھے؟ کاش ان کا بھی نام آج بیچ میں پتہ چلے، کیونکہ اتنا خوبصورت نام انہوں نے یہ سلیکٹ کیا تھا کہ صرف آپ دیکھیں اس لفظ کو بولنے سے ہی ہمیں 100 نیکیاں مل رہی تھی. اور ہم بار بار کیونکہ اتنی تذکرہ ہو رہا تھا، دعائیں مانگ رہے تھے اور سارے بار بار کر رہے تھے، کیونکہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں تو ویسے ہے ہی نا، کم سے کم. اللہ چاہے تو آف کورس اللہ نے کی ہوں گی، بے شمار 70,000 گنا زیادہ ان کو کر دے، لیکن کم سے کم بھی 10 نیکیاں ہے نا، تو 10 لفظ ہیں، 10 حرف ہیں، تو 10 حرف پہ ہمیں 100 نیکیاں تو ملی ہی ہوگی نا الحمدللہ. تو اتنی پیاری بات لگی. اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اتنا بڑا کرم کر دیا، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ہمارا کیا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ جائے. کیونکہ ہم نے دیکھنا کہاں پہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ جب کبھی فتح نصیب ہوتی تھی یا اس طرح سے، تو کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. تو دونوں قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے تو ہمیں بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. کیونکہ میں ریلیٹ کر رہی تھی کہ جب جنگ بدر تھی، آپ دیکھیں انڈیا ماشاءاللہ 10 گنا بڑا ملک تھا، اور پاکستان کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے کمپیئر اگر کریں تو جنگ بدر میں دیکھیں 313 صرف مسلمان تھے، اور دوسری طرف کتنے تھے؟ 1000 لوگ آئے تھے، مشرکین مکہ جو تھے اپنی آرمی لے کے آ رہے تھے. تو 300 ابھی تو مسلمان نئے نئے گئے تھے مدینہ میں، اور اتنے 2 ہجری کو ہوا ہے نا بدر ہوئی تھی. تو ابھی مسلمانوں کی آپ دیکھیں حالت یہ تھی کہ 313، کئی دفعہ 14، اور کسی کسی جگہ پہ 17، 317 اس طرح سے آتا ہے. جو اینی وے جتنے بھی تھے تو 300 کے قریب ہی تھے نا. اب دیکھیے مسلمان صرف اتنے تھے، 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، اونلی 2 گھوڑے، اور 70 اونٹ. 70 اونٹ تھے، تو دیکھو باقی جو 313 ہی چلو ہم پکڑ لیتے ہیں، تو 140 لوگ اگر دو دو بھی ایک اونٹ پہ بیٹھتے تو باقی لوگ کیسے وہاں پہ جا رہے تھے. اب حالات اس وقت کے ذرا دیکھیں کہ کیا حالت تھا، لیکن ایمان کا جذبہ کتنا ہائی تھا، تو کیا پھر ہوا تھا. تو ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں. ادھر دشمن جو آ رہا تھا وہ کتنا تھا؟ 1000 دشمن تھا، اور یہاں پہ کیا تھا؟ 8 تلواریں تھی صرف. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی، اور پھر ہم نے یہ پڑھا قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کی تھی. جب مسلمان ایسے اپنی کامل یقین کے ساتھ اللہ کی خاطر جنگ کی طرف آتا ہے، کیونکہ اس کو جواب دینا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ساتھ آ جاتے ہیں نا، کیونکہ اس کا ارادہ ظلم کرنے کا نہیں ہوتا. اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں پہنچے ہیں، انہوں نے ساری اپنی جو بھی تیاری تھی کہ کہاں پہ کون سا دستہ ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا کیا تھا.
یہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہے نا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مطلب نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، دعا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوئے، اور کہتے ہیں کہ اس رقت کے ساتھ اس جذبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے کہ ان کے کندھے پہ جو چادر تھی نا، وہ کیونکہ جب بندہ آپ سوچیں ہچکیاں لیتے ہیں، روتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، تو وہ چادر جو ہے ان کے کندھے سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق دیکھ رہے تھے، پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تھاما اور انہوں نے کہا کہ بس کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی ہے، آپ نے بہت دعا کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں دیں گے۔ یہ حال تھا، کیونکہ دشمن کا مقابلہ، اتنے بڑا دشمن تو سامنے تھا نا، اور وہ تو نبی تھے، وقت کے نبی بھی تھے، اور اس کے باوجود آپ ان کی دعاؤں کی انٹینسٹی دیکھیں کہ کیسے وہ دعا کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف غور کرنے کی بات ہے، دوسری طرف ابو جہل جو اپنا لشکر لے کے آ رہے تھے، اس میں کیا تھا؟ ناچنے گانے والی عورتیں جو گا گا کر ان کو موٹیویٹ کر رہی تھیں۔ ادھر اللہ کا ذکر موٹیویٹ کر رہا تھا، ادھر ناچنے اور گانے والیاں موٹیویٹ کر رہی تھیں۔ یہ بات بہت سوچنے والی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ ہم اصل میں دوسروں سے امپریس ہو جاتے ہیں نا کہ وہ ایسے کرتے ہیں، ہم نے بچپن سے یہ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے کہ جب ہمارا کبھی خوشیوں کا ٹائم آتا ہے تو ہم اپنے ناچ گانا کیسے کرنا ہوتا ہے، کیسے ہماری تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں سبق دینے کے لیے بہت بڑی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ پھر کیا ہوا تھا۔ 1 سال کے بعد احد آئی تھی، 1 سال کے بعد اس میں مسلمانوں کو وقتی طور پر جو نقصان پہنچا تھا، وقتی طور پر جو شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ پڑھ کے دیکھیے کہ وہ جو درہ تھا نا، جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو کھڑا کیا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ اگر ہماری بوٹیاں بھی وہ اٹھا کے کوئی لے جائے گا نا، تو تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ اور جب مشرکین مکہ بھاگے ہیں احد میں، اور مسلمانوں نے اس وقت جو 50 لوگ تھے ان میں سے انہوں نے سوچا کہ اب تو کامیابی مل گئی ہے، تو اب ہم اترتے نیچے، کیونکہ مال غنیمت بھی تو اکٹھا کر رہے تھے نا سارے۔ کچھ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ نے منع کیا، انہوں نے جب تک ان کا حکم نہیں آئے گا ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگوں نے، کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہوگی۔ دیکھیں ان کی نیت کوئی ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے تھے، انہوں نے یہ سوچ کے کہا کہ نہیں اب تو کامیابی ہو گئی ہے۔ لیکن کیونکہ رسول اللہ کی نافرمانی تو تھی نا، تو اس کا رزلٹ سامنے آ گیا، اور ہم جب ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو آج بھی ہمارا عمل اگر ایسا ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو اللہ کے حکم کے اگینسٹ ہے، جو رسول اللہ نے جو طریقہ بتایا۔ اب دیکھیے فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ جب فتح آئے گی تو کیا ریئیکشن کیسے کرنا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ دونوں چیزیں بتا دی نا۔ جب آئے گا وہ وقت جب تم دیکھو گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اب تو ہم نے بہت دفعہ یہ آیا بھی اسی دوران میں ہم نے یہ پڑھی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا اور اللہ سے استغفار کرتے رہنا۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ تیرا رب جو ہے نا وہ تو دیکھے گا کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ رسول اللہ جب داخل ہوئے، اب کامیابی کے ساتھ داخل ہو رہے تھے، ان کا سر اپنے وہ جو کجاوا تھا نا ان کو اونٹ کا اتنا جھکا ہوا تھا، اتنے عاجزی کے ساتھ وہ مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ یہ فاتح تھے۔ تو ہمارا دین نے ہمیں جو سکھایا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس بات کو اچھے سے سمجھے، اور مجھے امید ہے جب ماؤں کے سمجھ آئے گی تو وہ ضرور یہ پیغام جو ہے وہ اپنے بچوں کو ڈیلیور کریں گے، اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی خوشیاں بھی کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ لیکن وہ جنہوں نے اس پورے جو آپریشن کا نام بنیان مرصوص رکھا ہے نا، ان کو تو میرا سلیوٹ ہے،
ऑनेस्टली क्या सोच थी, क्या नाम उन्होंने रखा है, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जी हमारे पाकिस्तान में भी सलामती रखे और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंडिया में भी सलामती रखे, क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक इंसान का कत्ल जो है ना वो पूरी उम्मत का पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो उस वक़्त आज आप ये बात अच्छे से समझेंगे कि किसी एक इंसान का गलत फ़ैसला, किसी एक इंसान का गलत फ़ैसले का हुक्म दे दिया ना, तो दूसरी तरफ जो बेगुनाह बेइंतहा लोग मारे जाते हैं, वो यही बात थी कि पूरी उम्मत का कत्ल हो जाता है, पूरी इंसानियत का कत्ल हो जाता है। उधर भी बेगुनाह मरेंगे, इधर भी बेगुनाह मरेंगे, फ़ैसले गलत हो जाते हैं बस। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे अपनी रहमतों में रखे, अपने जवार रहमत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।